السلام علیکم. آپ کی یہاں آمد پر آپ کا بے انتہا شکریہ. جیسا کہ واضح ہے کہ ہمارے ایک اور سینئر ساتھی رابطہ کمیٹی کے رکن جو کہ گزشتہ کئی ماہ سے پابندی سلاست تھے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے، آج بری ہو کر رہا ہو کر جیل سے سیدھا MQM پاکستان کے نئے دفتر بہادر آباد تشریف لائے ہیں. قمر منصور بھائی ہمارے بہت سینئر ساتھی ہیں، ہمارے بہت MQM کے ساتھ مسلسل مستقل وابستگی رکھنے والے ساتھی ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ گرفتار نہیں ہوئے. یہ 90 کی دہائی میں بھی گرفتار ہوئے تھے. پھر جب 11 مارچ 90 پر جب چھاپا آیا تھا تو اس وقت بھی یہ گرفتار ہوئے تھے، پھر رہا ہوئے اور پھر گرفتار ہوئے اور پھر رہا ہوئے. ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، ان کی رہائی پر انہیں مبارکباد دیتے ہیں. اور 90 کی دہائی میں بھی ان پر بننے والے مقدمات جھوٹے ثابت ہوئے. انشاءاللہ تعالی اب بھی جو مقدمات بنے ہیں یہ چاہے باعثت بری ہو کر آئے ہوں یا ضمانت پر آئے ہوں، ان کے جو بھی مقدمات ہیں انشاءاللہ تعالی وہ تمام وہ الزامات بھی انشاءاللہ تعالی جھوٹے ثابت ہوں گے. قمر منصور ایک سیاسی کارکن ہے، ایک نظریاتی کارکن ہے، ایک انقلابی کارکن ہے. انہوں نے ہر طرح کی مشکلوں کا سامنا کیا ہے، ہر طرح کی صعوبتیں جھیلی ہیں، لیکن کبھی جھکے نہیں، کبھی بکے نہیں اور ڈٹے رہے، جمے رہے. میں ان کی استقامت پر، ان کے استقلال پر اور مستقل مزاجی پر اور MQM پاکستان کے ساتھ ہمیشہ اس کے نظریے کے ساتھ، اس کے پروگرام کے ساتھ کھڑے رہنے پر انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی دیتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. آپ کے علم میں ہے کہ ایک عرصے سے یہ ریڑھ کی ہڈی کے عارضے میں بھی مبتلا ہیں. انہیں ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ بھی ہے اور شیاٹکا کا درد اور ان کے چلنے میں بھی ان کو مشکلات ہیں. یقیناً یہ رابطہ کمیٹی کے رکن ہے، ہمارے ساتھ بہت جلد باقاعدہ اپنی تنظیمی سیاسی سرگرمیوں کا سلسلہ بھی شروع کریں گے. لیکن اس سے پہلے یہ سیدھا جیل سے یہاں آئے ہیں، اپنی والدہ کے پاس جائیں گے، اپنے فیملی کے پاس جائیں گے، اور ہم بھی انہیں بہت زیادہ یہاں روکنا نہیں چاہتے. ان کی والدہ بزرگ ہیں، بیمار ہیں، اور ہمیں یہ خوشی ہے کہ آج یہ اپنے اہل خانہ سے بھی مل رہے ہیں، کارکنوں سے بھی مل رہے ہیں، اور رابطہ کمیٹی اور ہم سے بھی یہاں پر ملنے کے لیے آیا ہے. ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کی صحت کے لیے دعا کریں، اور ہمیں امید ہے، یقین ہے کہ یہ اپنی والدہ کی خدمت کریں گے، ان کے ساتھ وقت گزاریں گے، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں گے، اپنے علاج پر توجہ دیں گے، اور جیسے ہی اپنے خود کو یہ فٹ محسوس کریں گے یہ یہاں آ کر کے ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی کام کریں گے. ہم ان کے لیے دعا کریں، اہل خانہ کے لیے دعا کریں. میں ایک اور بات یہاں رکھنا چاہتا ہوں. آج میرے کوآرڈینیٹر MQM کے جری ہمارے کارکن آفتاب احمد کی پہلی برسی ہے. 3 مئی کو وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے رینجرز کی تحویل میں شہید ہوئے تھے، اور ان کی شہادت پر آج پہلی برسی 1 سال مکمل ہوا. مجھے پاکستان کے ارباب اقتدار کو یہ کہنا ہے
کہ 1 سال کے بعد بھی آفتاب احمد شہید کے اہل خانہ کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے۔ ہم ان کے لواحقین کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم بھی اس وقت تک اپنی جد و جہد کو ترک نہیں کریں گے جب تک آفتاب احمد شہید کے قاتلوں کو بے نقاب نہ کیا جائے اور انہیں قرار واقعی سزا نہ دے دی جائے۔ قتل ہوتا ہے اور کسی کو قتل کرنے والا، شہید کرنے والا قاتل ہوتا ہے۔ قاتل ظالم ہوتا ہے، قتل ہونے والا مظلوم ہوتا ہے۔ ظلم ہوا ہے آفتاب احمد کے بچوں کے ساتھ، ان کی بیوہ کے ساتھ، ان کی بزرگ ماں کے ساتھ، اور میڈیا کے اور پاکستان کے تمام، میں سمجھتا ہوں کہ فورمز پر یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ اس وقت کے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل راحل شریف صاحب نے، اس وقت کے سندھ کے کور کمانڈر جنرل نوید مختار صاحب نے مجھے ذاتی طور پر یہ یقین دلایا تھا، اور کور کمانڈر صاحب کا فون مجھے آیا تھا جنرل نوید مختار صاحب کا، یہ چیف آف دی آرمی اسٹاف اس وقت کے جنرل راحل شریف صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو بھی قاتل ہیں جنہوں نے آفتاب احمد کو قتل کیا، شہید کیا، ان قاتلوں کی پکڑ ہوگی، آفتاب احمد شہید کے اہل خانہ کے ساتھ انصاف ہوگا، ایم کیو ایم کے کارکنان کے ساتھ انصاف ہوگا، اور جو بھی قاتل ہیں انہیں قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ میں آج اس وقت کے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل راحل شریف صاحب نے جو ہمیں کور کمانڈر جنرل نوید مختار صاحب کے ذریعے جو ہمیں یقین دہانی کرائی تھی انصاف کے تقاضے پورے ہونے کی، 1 سال ہو گیا، انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے ہیں۔ میں آج چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، میں سندھ کے کور کمانڈر جنرل محمد شاہد صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، آفتاب احمد شہید کے اہل خانہ سے وعدہ کیا گیا تھا، اس وعدے کو پورا کیا جائے، اور یہ ماورائے عدالت قتل تھا، زیر حراست قتل تھا، کسٹوڈین کلنگ تھی، یہ ساری باتیں ہیں، اور ایک انکوائری کا حکم بھی دیا تھا چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل راحل شریف صاحب نے اس وقت، اور ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ انکوائری مکمل ہوگی، آپ کو اعتماد میں لیا جائے گا اور آفتاب احمد شہید کے قاتلوں کو بے نقاب کیا جائے گا اور سزا دی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ آج ہمیں یہ خوشی ملی ہے، قمر منصور بھائی ہمارے درمیان ہیں، اور انہوں نے بھی جو قربانی دی ہے مجھے یقین ہے کہ وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، جو پابند سلاسل رہے، جو یہ قید و بند میں رہے، اور جو آفتاب احمد شہید کی قربانی ہے ان کا لہو کی رائے گاہ نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ اور ہم سب جو ہمارے پرامن سیاسی مقاصد ہیں، عوام کی خدمت کے، ان کے مسائل کے حل کے، جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کے ساتھ بالخصوص، سندھ کے باقی عوام کے ساتھ بالعموم، اور پورے پاکستان کے مظلوموں کے ساتھ، تو ہم آفتاب احمد شہید کے لہو کا واسطہ دے کے یہ کہتے ہیں، اسے گواہ بنا کر یہ کہتے ہیں، اور قمر منصور بھائی کی قید و بند کو گواہ بنا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے، لوگوں کو انصاف دلائیں گے، ظلم کا خاتمہ ہوگا، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں مظلوموں کے ساتھ انصاف ہوگا اور ظالموں کا احتساب ہوگا۔ یہ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے دیگر جو بے گناہ رابطہ کمیٹی کے ارکان اسیر ہیں، فراز کھٹک بھائی، شاہد پاشا بھائی، اور دیگر ہمارے جتنے بھی اسیران ہیں جن کی ضمانتیں ہو گئی ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے ضمانت کی رقم فراہم کریں، کیونکہ کاغذات سے کام نہیں چل رہا ہے، رقم جو ہے وہ
رقم دینی پڑتی ہے اور ظاہر اتنے زیادہ وسائل ہمارے نہیں ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں بہت جلد۔ ہمارے 50 کے قریب ایسے ساتھی ہیں جو قمر منصور بھائی کی طرح ضمانتوں پر رہا ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے پاس ضمانت کے پیسے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ ہم جلدی انتظام کریں گے اور وہ بھی رہوں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی جتنے بے گناہ ہیں ہمارے اسیر، مجھے یقین ہے کہ ان کے کارکنان سب کے سب انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی باعزت بھی بری ہوں گے اور ضمانت بھی بری ہوں گے، اور انہیں بھی اسی طرح ہم یہاں پر خوش آمدید کہیں گے اور وہ یہاں پر آئیں گے۔ میرے خیال میں نے دونوں اہم موضوعات کور کیے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میڈیا ان دونوں باتوں کو جو ہے وہ پورے پاکستان تک پہنچائے گا، کیونکہ ہم عدم تصادم، عدم تشدد، ایم پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کی سیاست کر رہی ہے، پاکستان میں سیاست کر رہی ہے، تو ہمیں جو ہمارا فرض تھا، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم سے توقعات تھی یا جو ہمیں کرنا تھا 23 اگست کو ہم نے کر دیا ہے، ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جو اور مقتدر طبقے ہیں، حلقے ہیں، جو پاکستان کے سیاسی ایوان ہیں، سیاسی جماعتیں، اکائیاں ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پاکستان کی عدالتیں ہیں، مجھے امید ہے اب وہاں سے بھی ہمیں انصاف ملے گا، ریلیف ملے گا، ہماری جائز اسپیس ہمیں ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ گزارشات مجھے آپ سے کرنی تھی۔ خالد مقبول بھائی، کشور زہرا باجی اور حسیب بھائی، یہاں اظہار بھائی بھی موجود تھے، کامران بھائی بھی موجود ہیں، عارف خان ہیں، عبدالنسیم بھائی ہیں، جاوید قاسمی بھائی ہیں، اور میرے اور ایم ایل ایز، ایم پی ایس سب موجود ہیں۔ قمر منصور بھائی کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کو ہیں، ان کی بزرگ والدہ کی صحت کے لیے دعا کو ہیں، اور انہوں نے بہت سہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں حوصلہ دے، ہمت دے، بہت صبر سے کام لیا۔ میں پھر انہیں خراج تحسین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقینی طور پہ یہ ساتھی کے لیے، کے لیے، فاروق بھائی کے لیے، ان کے تمام ساتھیوں کے لیے جو یہاں موجود ہے، جو اپنے گھروں پر بیٹھے ہیں، ان کے لیے خوشی ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ادھوری خوشی ہے۔ آج جو پھولوں کی پتیاں نچھاور کی میں منع کر رہا تھا، مگر اس کے باوجود ساتھیوں کے جذبات تھے، میں نے پھولوں کے ہار نہیں پہنے، اس لیے نہیں پہنے، مٹھائی کھانے سے اس لیے انکار کیا کہ یہ ادھوری خوشی ہے۔ ہماری اصل خوشی جب ہوگی جب ہم اپنی منزل پر پہنچیں گے اور اپنے خوب حاصل کریں گے۔ یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ پھول جو انسان کے استقبال کے لیے بھی ہوتے ہیں اور اس کی لہر پر بھی ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں، وہ لوگ جو پابند سلاسل ہیں، جیل میں قید ہیں، وہ صرف قید نہیں، ان کے تمام گھر والے قید ہیں، وہ بہت دکھ میں ہیں، بہت تکلیف میں ہیں۔ وہ لوگ جو لاپتہ ہیں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، لیکن جو لوگ لاپتہ ہیں ان کے گھر والوں سے کوئی پوچھے، ان کے دل سے کوئی پوچھے، کوئی ان سے جاننے کی کوشش کرے کہ جب آنکھوں میں پٹی بندھی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کوئی ان سے پوچھے کہ جب وہ عدالتوں میں تاریخ پہ تاریخ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ کہاں سے پیسے کرتے ہیں، ان کے بچوں کی فیس کون دے گا، ان کے گھر کے کرائے کون دے گا، ان کے گھر کیسے چلیں گے، ان کی ضمانتیں کیسے ہوں گی، ان کی شیورٹی کون دے گا۔ تو میں یہاں پر اس خوشی کو اپنے جیل کے ان تمام ساتھیوں، ان لاپتہ اسیر لوگوں کے نام کرتا ہوں کہ جو جیل کے اندر موجود ہیں۔ آپ یقین کریں کہ ساتھیوں کے پاس نہانے کے لیے صابن نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس جب وہ پیشی پر جاتے ہیں تو 100 روپے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ راستے میں پولیس والوں کو دے دیں تاکہ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ عدالتیں انصاف فراہم نہیں کر رہی، عدالتیں پالیسیوں پر چل رہی ہیں، لوگ سندھ ہائی کورٹ کے چکر لگا رہے ہیں، لوگ ATC کے چکر لگا رہے ہیں، لوگ سٹی کورٹ کے چکر لگا رہے ہیں، اور جھوٹے مقدمات میں ساتھیوں کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے۔ MKM پر یہ جھوٹے مقدمات بننے کا سلسلہ نیا نہیں ہے، لیکن میں تمام ارباب اقتدار سے، ان تمام لوگوں سے، ان عدالتوں کے ججوں سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، چیف جسٹس آف سندھ سے کہتا ہوں کہ آپ بات بات پہ سموٹو نوٹس لیتے ہیں، کیا آپ یہ جو جھوٹے مقدمات بنتے ہیں کبھی اس پہ بھی سموٹو لیتے ہیں؟
میں وہاں پر پریس کلب پر موجود نہیں تھا، میرے جیسے بے شمار لوگ وہاں پر موجود نہیں تھے، مگر ان پر جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے اور جھوٹے گواہ کھڑے کیے گئے، اور پھر تاریخ پہ تاریخ آج میں 9 مہینے بعد آپ کے سامنے کھڑا ہوں، مجھ پر کوئی 35-38 سے زائد مقدمے ہیں، اور اس بات کے مقدمے ہیں کہ جناب یہ سہولت کاری ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے جیلوں میں لوگ اسیر ہیں، بہت دکھ میں ہیں، بہت تکلیف میں ہیں، اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتے، آپ کے بھی تو بچے ہوں گے، آپ کے بھی تو گھر کے لوگ ہوں گے، کیا آپ ان کے درد کو محسوس کر سکتے ہیں؟ میں آخر میں 2 شعر سنا کے اپنا معافی ضمیر بیان کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے ارباب اقتدار کے لیے جو لوگوں کو سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں۔ اے خدا جو بھی مجھے پندے شکے بھائی دے، اس کی آنکھوں کو میرے زخم کی گہرائی دے، اتنا بے صرف نہ جائے میرے گھر کا جلنا، چشم گریاں نہ سہی چشم تماشائی دے، یہ دہن زخم کی صورت ہے میرے چہرے پر، یا میرے زخم کو بھر یا مجھے گویائی دے۔ فاروق ستار بھائی، رابطہ کمیٹی، تمام MKM کے لوگ جو ہیں وہ جیل کے اسیر ساتھیوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کی حقوق کی جدوجہد کا ہم نے آغاز کیا تھا، انشاءاللہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ عوام سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت صبر کیا ہے، بہت ظلم سہے ہیں، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ہاتھ مضبوط کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم اپنی منزل کو پالیں گے۔ کسی کو کوئی میری بات بری لگی ہو تو میں معذرت نہ ہوں، لیکن میں نے بتایا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اس سے بھی زیادہ تلخ ہے۔ بہت شکریہ۔ میں آفتاب احمد شہید کے حوالے سے جو اپیل کی ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف سے اور سندھ کے کور کمانڈر سے، جنرل شاہد صاحب سے اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے، میں وزیر اعظم پاکستان سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی اس سلسلے میں انصاف دلانے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ باقی لاپتہ ساتھیوں کا ذکر قمر منصور بھائی نے کیا، مجھے یقین ہے، امید ہے کہ ہم حق کے راستے پر ہیں اور ہم اپنی منزل پر پہنچیں گے، لوگوں کے حقوق بحال ہوں گے اور ہمارے اسیر ساتھی بھی رہا ہوں گے اور ہمارے لاپتہ ساتھی بھی انشاءاللہ بازیاب ہوں گے۔ میرا آپ کو سوال یہ ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ آئے تھے کچھ دنوں پہلے، یہ سوال ان سے میں نے کیا تھا کہ بلوچستان کا کی طرف کا کوئی پیکیج MPM لندن ہو یا پاکستان ہو یا سب کے لیے، انہوں نے اس کا یہ کہنا تھا کہ جو پاکستان کی سیاست کو اور ان کو بنتا ہے، پاکستان کو تسلیم کرتا ہے، ان سارے لوگوں کی لسٹیں اگر آپ دے دیں گے تو ان کے لیے بھی اس کے طرف کا پیکیج کیا جائے گا یا ان کو سپورٹ نہیں کیا سکتی ہے۔ اس حوالے سے آپ اس سے رابطہ کریں، آپ کے جن لوگوں کے پاس سماعت کو ایسے نہیں ہے ان کے سماعت کے وزارت کا داخلہ کسی کا پتہ نہیں پاکستان کی آبادی 20 کروڑ ہے، 22 کروڑ ہے، 24 سے 26 کروڑ ہے، ابھی 26 کروڑ لوگوں کی تو نام میں نہیں دے سکتا جو پاکستان کو مانتے ہیں۔ میں سمجھ پا گیا، میں تو ان کو بھی 26 کروڑ میں سمجھتا ہوں، وہ اکثریت میں ہیں، جو پاکستان کے خلاف ہیں وہ بہت کم ہیں، تو ان کے نام چودھری نثار خود نکال لیں اپنے ذرائع سے، باقی سب جو ہے وہ سب پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کا درد رکھتے ہیں، تو یہ کون سا مشکل کام ہے؟ ان کے نام الگ کر لو، وہ چل ہی ہیں، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوں گے، تو الٹا ان کو لسٹ مانگ رہے ہیں کہ جو پاکستان سے محبت رکھتے ہیں اور درد رکھتے ہیں ان کی لسٹ دی جائے، بلکہ جو نہیں رکھتے ان کے بارے میں خود معلومات کر لیں، ذرائع ہیں ان کے پاس۔ پہلا سوال، کسی بھی نشریاتی ادارے پر پابندی لگائی جائے اور انہیں اظہار رائے کی آزادی سے محروم کیا جائے، ہم ظاہر ہے کہ ہر ایسے عمل کی ہم نے ہمیشہ مذمت کی ہے، ماضی میں بھی کی ہے، آج بھی کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے، تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں، تو ہمارا اصولی موقع ہے، ہم کوئی بھی نشریاتی ادارہ آج آپ کے ساتھ ہوا ہے، اس سے پہلے کسی اور کے ساتھ ہوا تھا، تو ہم سب کے ساتھ ہم اظہار رائے کی آزادی کے ساتھ
हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ खड़े हैं, हम फ्रीडम ऑफ मीडिया के साथ खड़े हैं। तो बिल्कुल हम इसको कतई नामुनासिब है और ये इंतहाई अफसोस की बात भी है और हम इसकी मजम्मत भी करें। जो दूसरी बात आपने जो कही, तो मेरे ख्याल में ये जो सारी बातें हैं ये कयास आराइयों में है, तबसरों में है, तो इसे खबर में मत लेना, इसे कयास आराइयों और तबसरों में ही रहने दें। तो हमसे लिस्ट मांग रहे हैं, उनके पास तो वो लिस्ट नहीं है जिन्हें भी गिरफ्तार नहीं किया है। मेरी 24 एफआईआर कटी हुई है, तो उनके पास वो लिस्ट भी मौजूद है। दूसरी बात, वो 2 दिन पहले नागरा के मसाइल हल करने कराची के लिए आए थे। शदीद मजलूमों का शिकार है बस्तियां अली, 70 साल की औरत से उसकी माँ का बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। उन मसाइल के हल के लिए वो डीजी से मिले, अफसरान से मिले, जिनमें से काफी लोग करप्ट थे। किस